ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل ناداں، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو خواہش کیسی۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل بار بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا پھر غم کے ہوں۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ روٹھ جانے کی صدی اب گزر گئی، اب نظر انداز کرنے کا زمانہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھوکا رہنے کی بہت فضائل بیان کرتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا کہ میں رب ہوں، اور اگر قارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ تو جو حیراں ہے میری قید کے افسانوں پر، تو نے دیکھا ہی نہیں آس کا پنجرہ شاید۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا فرماتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک سا میسر نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ مخلص ہونا اور خلوص دوسروں میں نہیں، خود میں تلاش کرنا چاہیے۔ ہر کوئی ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا، نیت اور عمل ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ ہم کیا ہیں، کیسے ہیں، اور ہم سب کی نیتیں اور اعمال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دو بھوکے بھیڑیے جن کو بیڑوں میں چھوڑ دیا جائے، بیڑوں کے اندر اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و جان کی محبت انسان کو دین میں پہنچاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایسا کیوں ہے کہ ہر آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں پڑا ہوا تنکا بھی دیکھ لیتا ہے، جبکہ اسے اپنی آنکھ میں چھپا ہوا تنا بھی نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روز قیامت وہ لوگ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے جو دنیا میں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ اچھے اور برے لوگوں کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خفیہ اور اعلانیہ طور پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، تمہیں تمہارے رب کی جانب سے رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری گرتی حالت سنبھال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائی چھوڑنے پر اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔
لوگوں سے میل جول رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں میں میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ محبت اور نفرت میں میانہ روی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور بعد والی زندگی کی فکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے کٹے اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے، اس کے دن چھوٹے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہیں جن میں وہ قیام فرما لیتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی ہی کہانی ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ آمین یا رب العالمین۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیا کرتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا۔ زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے، میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی۔